السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا بھائی قاری مشتاق احمد ڈوگر، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو دوستو، ہمارا یہ جو معاشرہ چل رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑا شوق جو مرد اور خواتین میں تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور جس وجہ سے بہت سارے مرد اور بہت ساری خواتین کئی ایک بیماریوں کا شکار ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کو پاگل پن ہو گیا، بعض خواتین کو، بعض مردوں کو دماغ کا مسئلہ بن گیا، کوئی نہ کوئی مرض کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عامل بننے کے شوق میں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو عامل بننے کا بہت سارا شوق ہوتا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں ایک بات چل رہی ہے کہ عامل بننے کے لیے سب سے پہلے جو کام کرنا ضروری ہے وہ چلہ کشی کا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے، اور جاہل جو لوگ ہیں، جاہل عامل ہیں، جاہل پیر ہیں، جو اچھے پیر ہیں، جو اچھے عامل ہیں، وہ تو اچھے ہیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا، ایسے جن کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی استاد کے سامنے انہوں نے بیٹھ کے یہ پڑھا نہیں، لکھا نہیں، بس خود بیٹھ کے ایک گدی نشین اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا، پیر صاحب کہنا شروع کر دیا، لوگوں کو چلہ کشی شروع کروا دی، تو اس کا برا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کئی ایک فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کئی ایک نقصانات اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ عامل بننے کے لیے چلہ کی ضرورت نہیں، چلے کشی کی شرط نہیں عامل بننے کے لیے۔ اگر آپ کو عامل بننے کا شوق ہے تو 5 وقت کی نماز شروع کریں، اور درود پاک جو ہے یہ کثرت سے کریں، اور استغفار 24 گھنٹے کرتے رہا کریں، اور اپنا تعلق اور رابطہ اللہ پاک سے جوڑ لیں، اور باوضو رہنا شروع کر دیں۔ یہ جو 3-4 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر یہ آپ کی زندگی میں آ گئے، آپ باوضو رہنا شروع کر دیں، درود پاک کو استغفار کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، استغفر اللہ واتوب الیہ کو اپنی زبان پہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ علاقے میں جو بڑے بڑے عامل مشہور ہیں، ان سے زیادہ آپ کی زبان میں اللہ، آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک شفا ڈال دے گا۔ جس کو دم کریں گے انشاءاللہ فوری اثر ہوگا، جس کو نظر بد کا آپ دم کریں گے اللہ پاک فوری اس کو نظر بد سے شفا دے گا۔ کسی مریض کو ویسے آپ علاج کریں گے، اللہ پاک اس کو فوراً شفا دے گا۔ دیکھیے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کل چلہ کشی کروانے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، واٹس ایپ کے اوپر گروپ بن چکے ہیں، چلہ کشی کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر چلہ کشی کے چینل چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ چلے کرنے میں مصروف ہیں، اور بہت سارے لوگ چلہ کروانے میں مصروف ہیں۔ چلہ کرنے والے اور کروانے والوں سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میرا وہ سوال یہ ہے کہ جس نبی پر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک کا نزول ہوا، نبی پاک نے سورہ بقرہ کا چلہ کیا؟ نہیں۔ سورہ آل عمران کا چلہ کیا؟ نہیں۔ سورہ یونس کا چلہ کیا؟ نہیں۔ سورہ مزمل کا چلہ کیا؟ نہیں۔ سورہ جن کا چلہ کیا؟ نہیں۔ نبی پاک نے کون سا چلہ صحابہ کو کروایا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے دل میں اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت داخل کی، قرآن پاک کے ساتھ حبداری جو ہے وہ داخل کی، اور لوگوں کو بتایا اگر آپ چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ اور اللہ کے حبیب سے اور قرآن پاک سے پیار کر لو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تو یہ چلہ کشی کا جو تصور ہے، یہ شریعت کے ساتھ اس کا دور کا بھی تعلق نہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے کس صورت کا چلہ کروایا؟ آج کل چلے مشہور ہیں، سورہ مزمل کو اتنی بار پڑھیں، سورہ یونس کو اتنی بار پڑھیں، سورہ ملک کو اتنی بار پڑھیں، سورہ جن کو اتنی بار پڑھیں، اور آپ نے 41 دن پڑھنا ہے، اتنے دن پڑھنا ہے، فلاں وقت پڑھنا ہے، عشاء کے بعد پڑھنا ہے، آپ نے دائرہ لگا لینا ہے، اور اس پڑھائی کے درمیان وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ یہ جو ایک سسٹم ہے،
یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ کس نے اجازت دی ہے ہمیں کہ قرآن پاک کو مخصوص کرو اور ایک چلہ کشی کی شکل دو؟ یہ دین کا حصہ نہیں، اور اس چلہ کشی کا دین کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں، یہ خود لوگوں نے بنایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ خود چلے کیے اور نہ ہی چلہ صحابہ کو کروائے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دوست احباب کو بچائیں، اپنی بیٹیوں بیٹوں کو بچائیں۔ بہت سارے لوگ زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اس چلہ کشی کی دنیا میں، بہت سارے لوگ مر چکے ہیں اس چلہ کشی کی دنیا میں، بہت سارے لوگ بیمار ہو چکے ہیں اس چلہ کشی میں پڑھ کے، بہت سارے لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے اس چلہ کشی کی دنیا میں جا کے، بہت سارے لوگ نہ تو جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں اس چلہ کشی کی دنیا میں۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کو عامل بننے کا زیادہ ہی شوق ہے تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجئے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ عامل کیسے بن سکتے ہیں۔ جو میں اصول بتاؤں گا، جو میں قانون بتاؤں گا، ان اصولوں اور قانونوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، انشاءاللہ پتھر کو بھی دم کریں گے وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی عورت کے اوپر دم کریں گے، بچے کے اوپر دم کریں گے، کوئی بھی مرض ہوگا، انشاءاللہ آپ کے دم میں اثر ہوگا، آپ کے دم میں تاثیر ہوگی، آپ کے دم میں اللہ پاک شفا عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے، 5 وقت کی نماز شروع کر دیں، 5 وقت کی نماز، اور 5 وقت کی نماز کے بعد دوسرا کام باوضو رہنا شروع کر دیں۔ تیسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور چوتھا کام استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یہ کام کرنے کا وعدہ آپ میرے ساتھ کر لیں اور آپ کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ اللہ سے جو مانگیں گے فوراً ملے گا۔ ادھر ہاتھ اٹھاؤ گے ادھر مل جائے گا، ادھر مانگو گے ادھر سنی جائے گی، وہاں سے مانگو گے یہاں عطا ہوگا۔ اگر آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو سچے عامل بنیں، ورنہ 2 نمبر پیر اور 2 نمبر جو عامل وہ تو دنیا میں بہت زیادہ ہیں۔ لوگوں کی بیٹیوں کی عزت ہمارے لیے امانت ہے، یہ نوجوانوں کی جوانی ہمارے لیے امانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بھائیوں کی، بزرگوں کی، ماؤں کی عزت کی بھی حفاظت کریں، اور ان کی جوانی کی بھی حفاظت کریں، اور ان کے ایمان کا بھی پہرا دیں، اور ان کی زندگی کے اوپر بھی پہرا دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری 2 ہدایات ہیں عامل بننے کے حوالے سے، اور عامل آپ کیسے بن سکتے ہیں، یہ میری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو یہ چینل آپ کا ہے، یہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، اپنی بیٹیوں تک پہنچائیں، اپنی بہنوں، اپنے بھائیوں، بزرگوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ میرا پیغام، یہ میری دعوت زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکے اور لوگوں کا بھلا ہو سکے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔